میں اپنے تایا کے گھر رہنے کی ضد پوری کر چکی تھی۔ میرے تایا ابو کی بہت بڑی 2 منزلہ حویلی تھی۔ میرے اماں ہمیشہ ہی مجھے اس بات سے روکتی تھی کہ تایا کے گھر مت جاؤ۔ میرے تایا اور تائی اکیلے رہتے تھے، مگر یہ 10-12 کمروں پر مشتمل ویران حویلی صرف ان دونوں کی ہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق ہوتا کہ میں اپنے تایا کے گھر جا کر کچھ دن گزاروں، مگر آج تک اماں نے نہ جانے کیوں مجھے ان کے گھر جانے سے روکا ہوا تھا۔ یہ حویلی پہلے میرے دادا جان کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد تایا جان نے ابا کو اپنے حصے کی رقم تھما دی اور پھر خود اس حویلی میں رہنے لگے۔ ابا کو شروع سے ہی شہر میں بسنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے گاؤں چھوڑ کر شہر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ تایا اور تائی جان ہمیشہ کے لیے اسی گاؤں میں رہنے لگے۔ تایا کی بہت ساری زمینیں تھیں، اسی لیے وہ کبھی بھی اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر نہ جا سکے۔ اور پھر یہ اتنی بڑی حویلی جس کو وہ نوکروں کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی تو سنبھالنی تھی۔ زمانہ بدلا، پر آخر کب تک کون کسی کی نوکری دیتا؟ یوں کرتے کرتے آخرکار سارے ملازم چلے گئے تو کچھ اسی حویلی میں ہی نوکری دیتے دیتے دم توڑ گئے۔ مگر آج تک مجھے اماں نے تایا کے گھر جانے نہ دیا تھا۔ مجھے کچھ یاد ہے، جب میں فقط 6 سال کی تھی تو ابا مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ ان کو تایا جان سے کچھ ضروری کام تھا تو مجھے ساتھ لے آئے تھے، مگر پھر بھی اماں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ مانور کو وہاں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اس حویلی میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مگر ابا نے ضد کر کے مجھے ساتھ لیا اور پھر مجھے تائی جان سے ملوا کر لائے۔ تائی جان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈھیر سارے کھلونے دلوائے اور طرح طرح کی چیزیں بنا کر مجھے کھلائی، تاکہ تائی جان کا یہ پیار دیکھ کر میرا وہی رکنے کو دل کر رہا تھا۔ مگر میں اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ میں جب سے وہاں سے ہو کر آئی تھی، میرا دل یہاں ہی نہ لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں وہاں جانے کو ترستی رہی، مگر اماں نے کبھی بھی مجھے نہ اجازت دی اور نہ ہی خود ان کی طرف رخ کیا۔ تایا اور تائی کو کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک بیٹا گود لیا تھا، جسے پال پوس کر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دیا تھا، اور اب تو وہ بڑا ہو گیا تھا اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد میں یہاں آئی ہوئی تھی، مجھے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ تائی جان کی عمر بھی کافی ڈھل چکی تھی اور تایا جان بھی کافی حد تک بوڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ میں اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ اتنے خاموش اور سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے کہ مجھے تو یہاں پر آ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو تائی جان کی بہو بھی اس گھر میں رہتی تھی، مگر اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ کبھی بھی میں نے ان لوگوں کو آپس میں بھی کوئی بات چیت کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ میں کیونکہ ایک خوش مزاج اور شرارتی لڑکی تھی، اسی لیے مجھے یہاں پر بالکل بھی مزہ نہ آ رہا تھا، بلکہ الٹا میں یہاں پر آ کر خود کو بور محسوس کر رہی تھی۔ میرا یہاں پر آنے کا وہ سارا شوق دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور اب بھی اتنی شان و شوکت سے کھڑی تھی، مگر اس میں اب کوئی بھی ایسی کشش نہ رہی تھی جو پہلے یہاں پر آ کر مجھے محسوس ہوتی تھی، بلکہ اب تو یہاں پر مجھے بہت پراسراریت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تائی جان نے مجھے اپنا کمرہ دکھایا۔ میں اس کمرے میں آئی تو سارا کمرہ بدبو سے اٹا ہوا تھا اور میں نے اس کی خود ہی صفائی کرنا شروع کی، پھر اسے کچھ نہ کچھ رہنے کے قابل بنا دیا۔ یہ کمرہ بھی سارے کمروں کی طرح ہی بہت بڑا تھا، مگر سب سے الگ تھلگ تھا۔ اب تو تایا تائی بھی ایک کمرے میں ایک ساتھ نہ رہتے تھے، بلکہ وہ دونوں بھی الگ الگ ہی رہتے تھے، اور تائی جان کی بہو بھی اپنے شوہر کے ساتھ الگ کمرے میں رہتی تھی۔ ان کا کمرہ سب سے الگ ایک کونے پر بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں ان سب سے کافی دور تھی۔ مجھے پہلے یہاں آ کر اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، جب تائی جان نے مجھے اس کمرے میں رہنے کا کہا تو میں مزید خوف میں مبتلا ہوگی۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ شاید میں تائی جان کے ساتھ رہوں گی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو اس کمرے میں رہ لو۔ پھر تو یہ جان کر مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی کہ تائی جان کی بہو ان سے پانی تک نہ پوچھتی تھی، بلکہ سیدھا کچن میں جاتی، اپنا کھانا بناتی اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ اور یہ اتنی بڑی حویلی تھی، یہاں پر ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھا، مگر کوئی بھی اکٹھے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ تائی جان نے کتنے لاڈ اور پیار سے اپنے بیٹے کو پالا تھا، مگر اب وہ اپنی بیوی کے ایسے قابو میں آیا تھا کہ ماں کے ساتھ تو ضرورت کے علاوہ بات تک نہ کرتا تھا۔ پھر تائی جان نے مجھے کہا کہ تم یہاں آ کر نماز کی پابندی کر لینا، ایک بھی وقت قضا نہ ہونے پائے۔ میں نے ان کی بات پر کافی حیرت میں مبتلا
हुई कि ताई जान मुझे ऐसी अजीब सी अंदाज में नमाज की ताकीद क्यों कर रही हैं। मैं घर में कभी कभार नमाज पढ़ लिया करती थी, मगर मेरा ज़्यादा अवतर वक्त पढ़ाई में निकल जाता था। अम्मा भी कभी कभी मुझे कह दिया करती थी कि नमाज पढ़ा करो, और अब्बा भी हमेशा अम्मा से कहते थे कि बेटी को दीन की तालीम भी दिया करो, सिर्फ दुनियावी तालीम में इसको मसरूफ़ मत रखो। इसीलिए अम्मा ने एक हाफजा रखवा कर मुझे कुरान पाक की तालीम भी दिलवाई थी। मैं कुरान पाक तो पढ़ चुकी थी, मगर इसे खोल कर इसकी तिलावत ना किया करती थी। ये आदत मेरी बहुत बुरी थी। फिर यहाँ आकर ताई जान ने मुझे बहुत समझाना शुरू किया कि यहाँ पर तुमने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। मैं ताई जान की बात से काफ़ी मुतमईन थी। अम्मा ने तो मुझे काफ़ी छूट दे रखी थी, मगर ताई जान मुझसे थोड़ा इस मामले में सख्ती से पेश आ रही थी कि मुझे नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। मैं अम्मा को खफा करके इस घर में आ गई थी अपने दिल की मनमानी करने, क्योंकि मुझे शुरू से ही मनमानी करने की आदत थी और शरारतों से तो मेरा दिल ही ना भरता था। अम्मा ने इस बार भी मुझे लाख मना किया था कि तुम मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ताया के घर जाने की, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम छोटी नहीं रही। मगर मैं फिर भी अम्मा से ज़िद करके यहाँ आ गई थी। अब्बा ने खुद तो खुशी खुशी मुझे आने की इजाज़त दे दी थी, मगर ना जाने क्यों अम्मा मुझ पर इतनी सख्ती कर रही थी, इसके पीछे की वजह मुझे नहीं मालूम थी। ताई जान की एक ख़ास मुलाजमा थी जो इन्हीं की हम उम्र थी। वो सारे घर की सफाई किया करती और खाना वगैरह भी बनाया करती थी, मगर सिर्फ ताई और ताया का खाना 2 लोगों का खाना बनता ही कितना था, जबकि ताई की बहू तो अपना खाना खुद ही बनाकर ले जाती थी। इसको ताई जान की इस मुलाजमा के हाथ का खाना अच्छा ना लगता था। वो थी भी बहुत नकचड़ी और बहुत फैशनेबल। वो किसी से ज़्यादा बात ना करती थी। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था कि ताई जान बहू और बेटे के होते में भी काफ़ी अकेली महसूस होती थी। फिर एक दिन यूं ही हवेली को देखते देखते मैं इस मुलाजमा के कमरे में आई जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैं आकर इनके पास बैठ के उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मेरे सर पर हाथ फेरा। कलाम पाक को बंद करके उन्होंने एक मोटी सी तस्बीह अपने हाथ में पकड़ी और इन पर कुछ पढ़ने लगी। इनको देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई तो मुझ में एक अजीब सी कैफियत तारी थी। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। तकिए से टेक लगाकर मैं सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को घूरने लगी। वो पेंटिंग मुझे बहुत ही पूरी सरार महसूस हो रही थी। फिर मुझे अफसोस होने लगा कि मुझे अम्मा का दिल दुखा कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर अगर मैं अम्मा मुझे मना कर रही थी तो मुझे रुक जाना चाहिए था। शायद इसी में ही मेरी कोई बुलाई थी। फिर अचानक से मेरा दिल पूरी तरह से खौफ से कांपने लगा जब इसी कमरे के पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई यहाँ पर मेरे अलावा भी मौजूद है। मैं जल्दी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मौसम तो बिल्कुल नॉर्मल था, फिर ये अजीब तरह से पर्दे क्यों हिले थे? मैं इतनी शौक चंचल शरारती लड़की एकदम से डर के रह गई थी। मैं वापस बेड पर आकर बैठ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि ताई जान ने मुझे नमाज पढ़ने का कहा था, क्यों ना मैं नमाज अदा कर लूँ। ये इशा का वक्त हो रहा था। मैंने जल्दी से साथ ही बने वॉशरूम से वज़ू किया और बाहर निकल कर आ गई। कमरे में ही जाए नमाज मौजूद थी। मैंने दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटा और नमाज अदा करने लगी। मगर फिर भी मुसलसल मुझे यही ख्याल सताए जा रहा था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ अजीब सा ज़रूर है। मुझे किसी की मौजूदगी वाज़े तौर पर अपने इस पास महसूस हो रही थी, मगर फिर भी मैंने अपने आप को मजबूत करके नमाज अदा की। नमाज पूरी करते ही मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई, जाए नमाज को अपनी जगह पर वापस रखा और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर के गया हो। अब की तो बार तो खौफ से मेरा दिल बंद होने वाला था। मैं पसीने से शराबोर हो गई थी। मौसम भी ठीक ठाक था, मगर ना जाने क्यों मुझे इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे। शायद मैं अंदर ही अंदर घबराहट का शिकार हो रही थी। फिर मैंने देखा कि वो जो कोई भी था इस दीवार में धंस कर अंदर चला गया था। उसने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, मगर ये क्या, इस कमरे में एक अजीब सा दरवाज़ा था जिस पर पर्दा लगा हुआ था। मैं आहिस्ता से इस पर्दे के पास गई, इसे हटा कर देखा, क्योंकि अभी अभी तो जो वजूद मुझे दिखाई दिया था वो इसी तरफ आया था। वो यकीनन इसी दरवाजे के अंदर चला गया था। जी कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने इसको खोलना चाहा, मगर वो मुझसे खुल नहीं रहा था। घर के सारे कमरे तो एक साथ ही बने हुए थे। किचन भी बाहर था। इस कमरे में अटैच बाथरूम भी मौजूद था।
तो फिर ये किस चीज़ का दरवाज़ा था जिस पर पर्दा लगाया गया था? इससे पहले तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी इस दरवाजे की तरफ ना गया था। अब जब मैंने अपने पास किसी अजीब से साए को महसूस किया जो फ़ौरन से इसमें चला गया, तो मुझे इस दरवाजे का ख्याल आया था। फिर मैंने देखा कि ये दरवाज़ा अंदर से लॉक है। मैंने 2-3 बार इसका लॉक खोलने की कोशिश की, मगर मुझसे वो लॉक ना खुला। अब तो सोच सोच कर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है। मगर ये राज मैं इस रात जान ना पाई। फिर अगली सुबह मैं बाहर आई तो इस घर की पुरानी मुलाजमा जिसका नाम फरजाना था, वो सीन में बैठी तस्बीह के दानों को फेर रही थी। मैं इनके पास ही जाकर बैठ गई और इनसे कहने लगी कि मुझे अपने कमरे में सारी रात नींद नहीं आई। ना जाने क्यों मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। तो वो अजीब तरह से मुझे घूरने लगी और कहने लगी, क्या तुम नमाज नहीं पढ़ती? मैंने कहा, वैसे तो नहीं पढ़ती थी, मगर ताई जान के कहने पर मैंने रात नमाज अदा की थी। तो उन्होंने मेरे जवाब में बोला कि शुक्र है कि तुमने नमाज अदा की थी, वरना तो हम सबका बुरा हाल हो जाता। क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने नहीं बताया कि इस हवेली पर जिन्नात का बसेरा है? इनकी बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरत में मुब्तला हो गई कि इंसानों के साथ जिन्नात किस तरह से रह सकते हैं। अब तो इस घर में रहते हुए मुझे 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मगर मेरा खौफ था कि जाने का नाम ही नहीं दे रहा था। एक रात मैं बेचैनी के बाइस में अपने बिस्तर से बाहर निकल आई और इधर उधर टहलने लगी। अचानक ही मेरे सामने से कोई गुजर कर सीढ़ियों की तरफ गया। अब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था और सोचा था कि जान कर ही रहूँगी कि आखिर ये कौन है जो बार बार मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। फिर मैं फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की मंजिल पर चली गई। दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। मैंने वो कुंडी हटाई, छत पर जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स नमाज अदा कर रहा था। मैं इसे बड़े गौर से देखने लगी। वो बहुत पुरकशिश दिखाई दे रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके सफ़ेद कपड़ों से रोशनी बाहर आ रही है। इसका नूरानी चेहरा देखकर तो मैं दंग रह गई। फिर मुझे यकीन हो गया कि वाकई यहाँ पर किसी पूरी सरा और मखलूक का बसेरा है। उस आदमी ने मेरी तरफ ना देखा। मैं फ़ौरन ये सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली आई और आकर अपने कमरे में जाने लगी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी खाला फरजाना ने मुझे पुकारा और कहने लगी कि आयशा बेटी, तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा कि नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। तो वो कहने लगी कि अच्छा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने इनसे पूछा कि आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो अपनी सारी रात इबादत में गुजार देती हूँ, मैं सोती तो नहीं हूँ। उनकी ये बात सुनकर फिर मैं कहने लगी, तो आप फिर सारा दिन किस तरह से जाग पाती हैं? तो वो कहने लगी कि दोपहर के वक्त नमाज पढ़ के मैं कुछ देर सो जाती हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी कि चाय पियोगी? मैंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ में चाय पी। कुछ देर मैं इनके पास साथ ही बैठी रही, क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाते हुए भी खौफ महसूस हो रहा था। अगले दिन मैंने देखा कि पहनने को मेरे पास कपड़े नहीं बचे हैं। मैंने अपने सारे कपड़े उठाए और धोने लगी। आज मुझे सारा घर बहुत खाली महसूस हो रहा था। मैंने कपड़े धोकर बाल्टी भरी और सीधा छत पर चली गई ताकि वहाँ पर कपड़े रस्सी पर डाल दूँ। मैंने देखा कि सारी छत खाली पड़ी हुई थी। मैंने कपड़े उतार पर लगाए तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी जमा हो गया। मैंने जैसे ही वो पानी फेंका तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि मुंजिनजाद नमाज पढ़ने में मसरूफ़ था और सारा का सारा पानी जाकर इस पर गिरा था। फिर मैं वो बाल्टी लेकर भागती हुई नीचे की तरफ आई, मगर मैं हैरान थी कि इस जिनजाद ने पलट कर मेरी तरफ ना देखा था और ना ही मुझसे किसी गुस्से का इजहार किया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने बाल्टी वहीं छत पर फेंकी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जी, मैंने क्या कर दिया था? मैंने एक नमाज पढ़ते हुए जिनजात पर पानी फेंक दिया था, मगर मैं अपने दिल में मुतमईन थी कि मैंने ये कोई शरारत ना की थी, ना ही मैंने जानबूझकर वो पानी गिराया था, बल्कि वो अनजाने में गिर गया था। अब मैं बुरी तरह से डरने लगी थी। अगर इस जिनजात ने मुझसे कोई बदला लेने की कोशिश की तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी? फिर मैंने जल्दी से वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। आंसू बहा बहा कर मैं दुआ करने लगी कि या अल्लाह, तो मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, कहीं वो जिनजात मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इसका मतलब था कि अम्मा सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था।
پھر میں سوچنے لگی کہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، میرا مزید یہاں رکنا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اور مجھے اپنی اس غلطی پر افسوس بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیسے بنا دیکھے اتنا سارا پانی اس جنزات پر گرا دیا تھا جو اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ وہ جنزاد یقیناً کوئی نیک جنات ہے، وہ بھلا کیوں مجھے نقصان پہنچائے گا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے خالہ فرزانہ کو اس بات کے بارے میں بتا دینا چاہیے، کیونکہ دوسرا تو کوئی فرد اس گھر میں دیکھتی ہی نہ تھی، نہ جانے سب لوگ کہاں گھسے رہتے تھے۔ پھر میں جیسے ہی خالہ فرزانہ کے پاس گئی اور اسے یہ بات بتائی تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو چھت پر جاتے ہی نہیں ہیں، اگر تمہیں کوئی بھی چھت پر جاتا ہوا دیکھ لیتا تو یقیناً تمہیں منع کر دیتا کہ تم چھت پر نہ جاؤ۔ میں نے بھی جب بھی اس جنزات کو دیکھا ہے ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے، آج تک اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خالہ فرزانہ کی بات نے مجھے تھوڑا بہت مطمئن کر دیا تھا، مگر میرے دل میں اب ایک عجیب قسم کا خوف بیٹھ گیا تھا کہ مجھ سے غلطی تو ہوئی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی۔ پھر خالہ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے دادا جان نے یہ حویلی تعمیر کروائی تھی تو اس کے ایک سائڈ کے نیچے بہت بڑا قبرستان تھا۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ تم اس جگہ پر حویلی نہ بناؤ، تمہیں نقصان ہوگا، تو تمہارے دادا جی نے کہا تھا کہ قبرستان میں عام طور پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے تو وہ بھلا کیوں ہمیں کچھ کریں گے۔ اور پھر میں اس حویلی کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنوا رہا ہوں کہ اگر کوئی غیبی مخلوق اس میں رہنا چاہے تو بھی رہ سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا عامل بلوایا تھا جس نے پڑھائی کر کے جنات کی حاضری لگوائی تھی، اور پھر تمہارے دادا جان سے ایک وعدہ بھی لیا تھا کہ تمہاری کوئی بھی اولاد ہم جنزادوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی کبھی ہمارے ساتھ کوئی بھی شرارت کرے گی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ تمہاری ماں نے یہاں رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ کئی سالوں سے اس گھر میں غیبی مخلوق کی موجودگی واضح طور پر محسوس کی گئی تھی۔ ان دنوں تمہاری ماں حاملہ تھی اور اس کا کمرہ یہی تھا جس میں تم اس وقت رہ رہی ہو۔ اس نے غلطی سے ایک جنزاد کی بیوی کا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا، اسے پسند آیا تو وہ چھت سے اٹھا کر لے آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک جنزادی کا دوپٹہ ہے۔ اس کے بعد تو ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ آمین بابا نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ماں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ تمہارے باپ کو بھی شروع سے ہی شہر میں بسنے کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے حصے کی رقم لے کر یہاں سے چلے گئے، اور تمہاری ماں کو اس عالم نے بتا دیا تھا کہ جب تمہاری بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے بال سرخ رنگ کے ہوں گے اور وہ بے حد شرارتی ہوگی کیونکہ تم نے جنات کا سرخ دوپٹہ اوڑھا ہے۔ پھر وہ تمہیں یہاں آنے سے بھی ہمیشہ روکتی رہتی تھی کیونکہ تم شروع سے ہی بہت شرارتی تھی۔ اگر تم اپنی شرارت سے ان جنزادوں کے سکون میں خلل ڈالتی تو تمہارے دادا جان کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ وہ ذات کوئی ایک جنزاد تو نہیں تھا، بلکہ جس طرح سے ہم نسل در نسل جہاں رہتے آ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی نسل در نسل جہاں رہتے آ رہے ہیں۔ مگر اب سنا ہے کہ اس جنزاد کا ایک بیٹا جوان ہوا ہے اور وہ اپنے اوپر کسی کا بھی کوئی روب برداشت نہیں کرتا۔ سنا ہے اسے انسانوں سے بھی کافی غصہ آتا ہے، اس لیے تم ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ تمہاری ماں نے جاتے جاتے یہ کمرہ بھی ان کے لیے خالی چھوڑا تھا، اس لیے تمہاری ماں کے جانے کے بعد اس کمرے میں کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ اب جب تم یہاں آئی تو یہ کمرہ تمہاری تائی جان نے تمہیں خالی کر کے دیا۔ کچھ ہی دنوں کی بات تھی، تمہاری تائی نے کہا کہ بچی اپنے کمرے میں رہے تو اچھا ہے، ویسے بھی کچھ دن رہ کر واپس چلی جائے گی۔ اب میرے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں اس جنزاد کا وہ عبادت گزار بیٹا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں کس طرح سے اس سے اپنا پیچھا چھڑواؤں گی۔ اب میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میں جتنی بھی شرارتی تھی مگر یہ پانی پھینکنے والی میری شرارت نہ تھی، بلکہ یہ غلطی تھی جو مجھ سے سر انجام ہو گئی تھی۔ مجھے بہت بے چینی لگ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ساری رات بے چینی سے گزاری۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس جنزاد سے معافی مانگ لیتی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر تو آئے پھر ہی اس سے معافی مانگوں گی، یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اور اگلے دن میں صبح سب کی نظر بچا کر چھت کی طرف چلی آئی، لیکن آگے آ کر دیکھا تو چھت پر تالا لگا ہوا تھا۔
میں بہت حیران ہوئی، اتنے دنوں سے تو چھت کو تالا نہیں لگایا گیا تھا، لیکن آج کیوں لگا دیا تھا؟ یہی سوچتی میں واپس نیچے آئی اور خالہ فرزانہ سے پوچھا کیا کہ چھت کو تالا کیوں لگایا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری تائی جان نے حکم دیا تھا کیونکہ کل تم غلطی سے وہاں چلی گئی تھی اور چھت پر جانا منع ہے، اس لیے تمہاری تائی جان نے کہا تھا کہ چھت پر تالا ہی لگا دو، اس طرح عائشہ چھت پر نہیں جائے گی۔ لیکن مجھے تو خالہ فرزانہ کی بات سن کر غصہ ہی آ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ چھت پر سے تالا کھول دیں، مجھے اس جنزا سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی تو میں اسی طرح ڈرتی رہوں گی، میں اس طرح ڈر ڈر کر نہیں رہنا چاہتی۔ اور ویسے بھی میں نے اب جہاز سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میری اماں مجھے بالکل صحیح منع کر رہی تھی، مجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے خالہ فرزانہ سے کہا تو وہ چند لمحے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں تالا کھول دیتی ہوں، لیکن اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، جی نہ ہو کل کو تمہاری تائی جان اور تمہارے گھر والے مجھے الزام دیتے پھریں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں یہی کہوں گی کہ میں نے ہی چابی چڑا کر تالا کھول لیا تھا۔ خالہ فرزانہ نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور پھر وہ میرے ساتھ ہی چھت تک چلی آئی، انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا اور نیچے چلی گئی۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میرے ساتھ آ جائیں، لیکن وہ تو پڑھائی کرتی کرتی نیچے اتر گئی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھت کی طرف آ گئی۔ میں اس وقت شدید خوف کا شکار تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے سانس خشک ہو رہا تھا۔ میں چھت پہ آگے بڑھتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، میں دراصل اس جنزات کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ساری چھت پر دیکھ لینے کے باوجود وہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ میں چھت کی منڈیر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں اس طرح خوف کی عالم میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ابھی تو چونکہ دن تھا اس لیے میں یہاں پر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی تھی اور کافی دیر تک کر سکتی تھی، لیکن وہ جنزاد مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈتی مایوس ہو کر واپس پلٹی، لیکن پھر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ کسی نے زور سے میری کلائی دبوچ دی تھی اور میں خوف کے مارے اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر ہی دیکھ لیتی، اور پھر کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہی جنزاد کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کیا تم مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی؟ اس کی بھاری اور خوفناک آواز ایک دم میرے اندر خوف کی لہر دوڑا دی، اور پھر میں نے خشک ہوتے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے اسے کہا ہاں میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دراصل ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری بات کاٹتے ہوئے وہ کہنے لگا کیوں دوبارہ پانی پھینکنا تھا؟ اس نے ذرا غصے اور درشتی سے کہا تو میں گھبرا کر کہنے لگی نہیں پانی نہیں پھینکنا تھا، دراصل میں معذرت کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے جلدی سے کہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین آ جائے، لیکن وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے کہ تم ایک بہت شرارتی لڑکی ہو، اور جس دن سے یہاں پر آئی ہو میں تمہاری شرارتوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں تمہاری اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ یقیناً تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھ پر پانی پھینکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں اس دن کچھ نہیں کہا، اور اب اگر آئندہ تم نے مجھ سے کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس جنزاد نے مجھے دمکاتے ہوئے کہا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اس نے میری معذرت بھی قبول نہیں کی، میرا ہاتھ چھوڑ کر پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میں فوراً نیچے بھاگ گئی، گھبرائے ہوئے انداز میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا یہ سن کر کہ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ جنزاد میرے پیچھے نظر گاڑے ہے، وہ اب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے پانی گرانے کا غصہ کیا تھا اور میری معذرت بھی قبول نہیں کی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، جہاں سے اس نے میری کلائی کو پکڑا تھا وہاں پر مجھے ابھی تک گرم محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی اسی طرح پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں خالہ فرزانہ اندر چلی آئی اور مجھ سے تشویش سے پوچھنے لگی کیا ہوا، اس جنزاد نے کیا کہا؟ خالہ کی طرف دیکھ کر میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے کہا خالہ اس نے میری معذرت قبول نہیں کی، اس نے غصہ کیا اور اب وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔
میری بات سن کر خالہ فضانہ کا بھی سانس خشک ہو گیا اور کہنے لگی نہیں میرے بچے تو گھبراہٹ تو مت، پڑھائی کرتی رہ اور جتنا ہو سکتا ہے ہر وقت پڑھتی رہا کرو، میں خود بھی تیرے لیے پڑھائی کرتی رہوں گی، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، ہم تجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ خالہ نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا تو میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ لیکن خالہ کہنے لگی تمہارے تایا تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں اور 2 دن بعد آئیں گے، تب تک تو تمہیں یہیں پر رکنا پڑے گا ورنہ تمہیں کون چھوڑ کر آئے گا۔ خالہ کی یہ بات سن کر میں چپ رہ گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی، نہ جانے وہ جنزاد میرے ساتھ اب کیا سلوک کرے گا۔ وہ سارا دن میں سارے کمرے میں ہی رہی، نہیں نہ نکلی باہر، اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کرتی رہی۔ شام تک میں تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ خالہ فرزانہ کو چونکہ ساری صورتحال کا علم تھا اس لیے انہوں نے تائی جان کو بھی باخبر کر دیا۔ تائی جان خود پریشان سی میرے پاس چلی آئیں اور میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تب میں نے تائی جان کی تو بہت تسلی کروا دی تھی، لیکن خود میں اندر سے شدید خوف زدہ تھی اور اوپر سے اب یہ بخار میری جان چھوڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ خالہ فرزانہ ساری رات میرے پاس پریشانی سے بیٹھی رہی۔ خالہ نے ہی میرے لیے سوپ بنایا تھا جسے پی کر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے حویلی اور اس کمرے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ جنزاد آئے گا اور میرا گلا دبوچ کر لے جائے گا۔ میں نے خالہ کو کمرے کی لائٹ بھی بند کرنے نہیں دی تھی، میں ساری روشنیاں جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا کر کے رات گزری، بیچارے خالہ بھی میرے ساتھ پریشان سی بیٹھی رہتی اور پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنی حویلی کے کاموں کے لیے نکل گئی، جبکہ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ابھی بھی پریشان تھی۔ مجھ سے اس طرح وقت نہیں گزر رہا تھا، ایک خوف کا عالم مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میں اس جنزاد سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے معافی نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ اتنے میں مجھے کمرے میں ایک ہوا سی محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دم ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی جنزاد کھڑا تھا۔ اس نے آج بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بہت روشن اور بنور لگ رہا تھا۔ میں یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اس کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا تمہارے لیے لال بالوں والی لڑکی آئے گی اور تم اس سے شادی کر لینا، کیونکہ اس لڑکی نے میرا دوپٹہ اڑا تھا اور مجھے اپنی ماں کی بات کا یقین نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ماں کی بات کا یقین ہو گیا۔ اب میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا۔ اس جنزاد کی باری اور خوفناک آواز میرے اعصاب توڑ رہی تھی اور اس کے بعد تو میری رہی سے ہمت ختم ہو گئی۔ لال دوپٹہ اس کی ماں کا تھا جو میری ماں نے اڑا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لال بالوں والی لڑکی میں ہوں اور وہ جنزاد مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ یہ میں کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ اور وہ جنزاد تو یہ بات کر کے چلا گیا، لیکن میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار میں نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ، لیکن میں باز نہیں آئی اور اب یہاں آنے کا نتیجہ بھگت رہی ہوں۔ میں تائی جان اور ملازموں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر سامنے والی چھت پر پڑی۔ اس کی منڈیر سے وہی جنزاد نیچے جھانک رہا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی۔ میں نے خشک ہوتے حلق کو تھوک نکل گئے تر کیا اور اس کی طرف دیکھا، وہ بدستور وہیں پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں خالہ فرزانہ ناشتہ لے کر آ گئی اور جو انہوں نے مجھے خوف سے سامنے دیوار کی طرف دیکھتے دیکھا تو میری نظروں کے تعاقب میں انہوں نے بھی اس جنزاد کو دیکھ لیا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے مجھے جیسے حوصلہ دیا اور پڑھائی کرنے لگیں۔ حالانکہ پڑھائی سے مجھے واقعی بہت حوصلہ ملتا تھا، نہ جانے خالہ ایسا کیا پڑھتی تھی کہ سکون آ جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا، حالانکہ پڑھائی سے مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا اور میں اپنا ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ وہ سارا دن میں باہر سے میں تائی جان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تائی جان آج حویلی کے مختلف کام نپٹا رہی تھی اور ملازموں کی دوڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ بہت کم تائی جان اپنے کمرے سے نکلتی تھی اور آج اگر وہ باہر نکلی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ سب کو کام کرنا ہے اور جلدی جلدی سارے کام نپٹانے ہیں۔
جیسے ہی شام ہوئی تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب تائی جان نے بھی ملازموں کو سب کچھ سمیٹنے کا کہہ دیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب مجھے بھی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں آ کر مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ اور لال رنگ کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں بہت حیرت زدہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ یہ چوڑیاں اور دوپٹہ کہاں سے آیا، کیونکہ وہ دوپٹہ اور چوڑیاں میری نہیں تھی، لیکن وہ دوپٹہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بے اختیار اسے اٹھا کر دیکھنے لگی اور پھر اسے سر پر اوڑھ کر میں آئینے میں جا کر دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے اوپر اوڑھا ہوا وہ دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں ہر زاویے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جنزاد وہیں پر کھڑا مجھے بڑی شوق بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر کہنے لگا، دوپٹہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اب اسے اتارنا مت، یہ میں نے ہی تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور میں حیرت سے ہکا بکائی سے دیکھتی رہ گئی۔ میری اب ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس دوپٹے کو اتار پھینکوں۔ اتنے میں وہ بیڈ سے چوڑیاں اٹھا کر لے آیا اور میرے ہاتھ میں ایک ایک کر کے پہنانے لگا۔ میری پوری جسم میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی اور میں اپنا ہاتھ بھی چھڑا نہ سکی۔ وہ جنزاد جب ساری چوڑیاں پہنا چکا تو پھر پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ سے قابو نہیں پایا جا رہا تھا، اور پھر چند لمحے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے جیسے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی اور ایک دم وہیں بستر پر ڈھہ سی گئی۔ میری حالت اس وقت بہت پتلی ہو رہی تھی۔ اس جنزاد کا خوف اور اس کا اس طرح مجھے دیکھنا میرے اندر ایک عجیب سا کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بستر پر ڈھیر پڑی رہی کہ خالہ فرزانہ چلی آئی۔ انہوں نے یوں لال دوپٹہ میرے پاس پڑے دیکھا تو جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا وہ جنزاد آیا تھا اور یہ دوپٹہ دے کر گیا ہے؟ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اب تم اس کی منگیتر ہو گئی ہو۔ یہ لال دوپٹہ جنات میں منگیتر ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کی ماں کا بھی دوپٹہ ایسا ہی تھا اور اب وہ تمہیں بھی اسی طرح کا دوپٹہ دے کر گیا ہے، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ خالہ فرزانہ اپنے ہاتھ ملنے لگی، لیکن میں تو خوف کے مارے ان سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اگلے دن خالہ فرزانہ نے تائی جان سے بات کر کے اسی عامل کو بلوا بھیجا جس نے پہلے بھی اس حویلے پر عمل کر کے یہاں کے جنات کو پابند کیا تھا۔ اب آگے ان کی اولاد ان کے کام کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ ان عامل بابا نے آ کر میرے اوپر دم کیا اور کہنے لگے تمہیں ابھی کچھ عرصہ علاج کی ضرورت ہے، ابھی حویلی چھوڑ کر مت جانا، اگر جاؤ گی تو شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، یہاں پر رہو تب تک تمہارا علاج چلتا رہے گا۔ ان کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہوگی، کیونکہ میں تو اب یہاں سے جانا چاہتی تھی، مجھے یہاں پر نہیں رہنا تھا، لیکن ان کی بات سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ابھی کچھ عرصہ یہیں پر انتظار کرنا ہوگا، اور میرے لیے یہ بات بہت خوف کا باعث تھی۔ لیکن خالہ فرزانہ نے انہیں یقین دلایا کہ یہ کہیں باہر نہیں جائے گی جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا، اور پھر وہ عامل بابا روز آ کر میرے اوپر دم کرتے، میرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے اور حویلی کے اوپر بھی دم کرتے، تو دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور دم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیتے۔ 3 ماہ میں نے ایک سخت اذیت میں گزارے، خوف اور پریشانی سے میری حالت خراب ہو چکی تھی، میری صحت برباد ہو چکی تھی۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی تو وہ روز مجھے گھر آنے کا کہتی، لیکن میں انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دیتی کہ ابھی میرا یہاں پر بہت دل لگ گیا ہے اور واپس آنے کو دل نہیں کر رہا، جبکہ در حقیقت میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اماں کو ابھی تک یہاں کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ سب کچھ سن کر بے حد پریشان ہو جائے اور یہاں پر بھاگی چلی آئے، اور اگر اماں بھی یہاں آ گئی تو ممکن ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اس لیے میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور اماں بیچاری روز میرے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ اور پھر 3 ماہ کے جان لیوا انتظار کے بعد آج آخری رات تھی۔
आमिर बाबा का कहना था कि आज हम इस दुपट्टे को जला देंगे और फिर इसके साथ ही वो जिन्जात जहाँ से कहीं चला जाएगा, इसका असर ख़त्म हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं बहुत पुरुमीद थी और मुझे पक्का यकीन था कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और फिर इन आमिर बाबा ने असर के बाद बैठकर वजीफ़ा मुकम्मल किया और इस दुपट्टे को आग लगा दी। जैसे जैसे वो दुपट्टा जल रहा था वैसे वैसे इसमें से चीखें बुलंद हो रही थी और कच्चे गोश्त जैसी बू सारे घर में फैलना शुरू हो गई थी। वो बू इतनी तेज़ थी कि हम सब ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और फिर दुपट्टा जलकर राख बन गया। इन आमिर बाबा ने कहा कि इस राख को लेकर मिट्टी में दबा दो या फिर बहते हुए पानी में बहा दो। ताई जान ने इनकी हदायत पर इसी तरह अमल किया और जैसे ही वो राख पानी में बहा दी मेरा जिस्म एकदम हल्का फुल्का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। मैं अब अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। तो आमिर बाबा का कहना था कि तुमने ना तो पढ़ाई छोड़नी है और ना ही कोई नमाज छोड़नी है, जितना भी मुमकिन हो पढ़ाई करती रहना। ये जिन्नात जो कि यहाँ पर नस्ल पर दर नस्ल आबाद थे और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, हमें इसको यहाँ से निकालने में बहुत मुश्किल पेश आई है। लेकिन इसके ख़ानदान के दूसरे लोग तो अब भी यहीं आबाद हैं, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा और हो सके तो दोबारा कभी हवेली मत आना। इन आमिर बाबा ने मुझे ताकीद की तो मैं उदास हो गई क्योंकि मैं इस हवेली के साथ ताल्लुक़ कायम रखना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो मेरी माँ के साथ हुआ था। ना जाने इस हवेली में बसना हम लोगों के नसीब में क्यों नहीं था। जैसे इस आमिर बाबा की तरफ से मुझे हवेली से निकलने की इजाज़त मिली, मैं ताया जान के सर हो गई और इन्हें कहा कि अब मुझे घर छोड़ाएं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ताया जान जो कि अब मेरे आदी हो चुके थे क्योंकि मेरे आने से इनकी बेटी की कमी पूरी हो गई थी, मुझे कहने लगे अभी कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में छोड़ आऊँगा। लेकिन मैंने अब जाने की ठान ली थी और सामान तैयार करके इनके पास चली आई तो ताया जान भी बेबस हो गए और मैं इस हवेली को अलविदाई नज़रों से देखती हुई ताई जान से और खाला फरजाना से मिलकर बाइक गाड़ी में आकर बैठ गई। इस वक्त मेरा दिल भी रो रहा था और आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इस हवेली में मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मैं यहाँ पर बहुत कुछ सोच कर आई थी, लेकिन शायद अब ज़िंदगी में कभी दोबारा इस हवेली का रुख ना करूँ। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और जान से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली पूरी इसरार और खौफनाक कहानी आपको बआसानी से मिल सके। तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।